بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، أما بعد. ناظرین کرام، گزشتہ مجلس میں ہماری گفتگو صفائی کے آداب پر جاری تھی۔ صفائی کی پہلی قسم فکری صفائی اور دوسری قسم قلبی صفائی کے متعلق آپ نے سنا۔ آج ہماری گفتگو ہے تیسری قسم کے متعلق، لسانی صفائی، زبان کی صفائی۔ سید المرسلین، خاتم النبیین، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث کا نمبر ہے 64۔ آپ نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ کامل مسلمان وہ ہے، صحیح مسلمان وہ ہے، حقیقی اور سچا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، یہ روایت صحیح ترغیب کی ہے 2629۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحیاء والعی شعبتان من الایمان۔ حیا اور انسان کا کم گو ہونا، بہت تھوڑی گفتگو کرنا، یہ ایمان ہے۔ والبذاء والبیان شعبتان من النفاق۔ اور بیہودہ گوئی کرنا اور چرب زبانی استعمال کرنا، اور چرب زبانی، بیہودہ گوئی اور چرب زبانی، یہ نفاق ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے زبان کی حفاظت کی تاکید اور تلقین فرمائی ہے اور اس میں ترغیب دلائی ہے۔ ان الرجل لیتکلم بالکلمہ لا یرا بها بأسا یہوی بها 70 خریفا فی النار۔ بندہ بسا اوقات صرف ایک کلمہ بولتا ہے جس کی پاداش میں 70 سال گہرا جہنم میں گر جاتا ہے، والعیاذ باللہ۔ اس لیے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ مومن اور منافق میں ایک فرق یہ ہے، ان المؤمن یقول قلیلا ویعمل کثیرا۔ مومن بولتا تھوڑا ہے لیکن کام زیادہ کرتا ہے۔ وَإِنَّ الْمُنَافِقَ لَيَتَكَلَّمُ كَثِيرًا وَيَعْمَلُ قَلِيلًا۔ منافق چرب زبانی استعمال کرتا ہے، باتیں اور دعوے بہت ہیں لیکن کام کوئی نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان کو پاکیزہ بنانے کے لیے ایک فرمان یہ بھی جاری کیا۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 2819، سلسلہ صحیحہ 1264۔ لیس المؤمن بالطاعان ولا باللعان ولا الفاحش البذی۔ مومن جو ہے وہ طعنہ دینے والا نہیں ہوتا، مومن کسی پر لعنت نہیں بھیجتا، کیونکہ اس کے علم میں ہے ان اللعانین لا یکون شفعاء یوم القیامہ، کہ لعنت کرنے والا قیامت کے دن کسی کا سفارشی نہیں بن سکے گا۔ مومن فحش گوئی کو پسند نہیں کرتا، اور مومن بذی بھی نہیں ہوتا، زبان درازی کرنے والا بھی نہیں ہوتا، وہ اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے۔
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان کو کھینچ رہے تھے۔ سیدنا عمر نے فرمایا ما لک، کیا ہوا؟ تو انہوں نے جواب دیا ان ھذا الذی اوردنی الموارد، یہ زبان ہی ہے جو مجھے پھنسائے گی، میں اس کو ادب سکھا رہا ہوں۔ صفائی اور پاکیزگی کی چوتھی قسم عمل کی طہارت، عمل کی پاکیزگی، عمل کی صفائی۔ کوئی بھی عمل پاکیزہ، صاف ستھرا، طہارت والا نہیں ہو سکتا جب تک اخلاص کے بعد وہ سنت کے مطابق نہ ہو۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے کہا کرتے تھے الاقتصاد فی السنہ خیر من الاجتہاد فی بدعہ، سنت کے ساتھ تھوڑا عمل کرنا، میانہ روی اختیار کرنا، یہ بدعت کے ساتھ عبادت میں بہت زیادہ محنت کرنے سے بہتر ہے۔ ایک انسان سنت کے مطابق عمل کرتا ہے، وہ تھوڑا عمل بھی کرے گا، اس تھوڑے عمل سے مراد وہ نوافل زیادہ نہیں پڑھتا، وہ نفلی روزے زیادہ نہیں رکھتا، لیکن فرائض کی پابندی سنت کے مطابق کرتا ہے، تو یہ اس شخص سے کروڑہا بہتر ہے جو سنت کے مطابق کام نہیں کرتا اور سارا دن عبادت کرتا رہتا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق جو عمل نہیں ہے، آپ کے فرمان معظم کے مطابق عمل نہیں ہے، اسی کو تو بدعت کہتے ہیں۔ الفعل المخالف لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وہ فعل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف ہو، جو آپ کی زبان اطہر سے اس کا حکم جاری نہیں ہوا، آپ نے کر کے امت کو دکھایا اور سکھلایا نہیں ہے، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اور ایسا عمل جو سنت کے مطابق نہ ہو وہ پاکیزہ نہیں ہوتا۔ پاکیزہ عمل وہ ہے جو سنت کے مطابق ہو، جو حدیث کے مطابق ہو، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت رویوں اور طریقوں اور سلیقوں کے مطابق ہو، جو امت کو انہوں نے سکھا دی ہے۔ اس لیے تو فرمایا تھا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کوئی بھی دنیا کا انسان قابل سے قابل کوئی بھی عمل کرتا ہے، اگر وہ ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ آج دنیا میں کسی بھی فیکٹری میں انسان کام کرتا ہے، وہ کتنا ہی اچھا کام کرتا ہو، جب تک وہ فیکٹری آنر کی رائے کے مطابق اور اس کے دیے گئے سسٹم کے مطابق کام نہیں کرے گا، وہ اس قابل نہیں سمجھا جائے گا کہ اسے مشاہرہ دیا جائے۔ کائنات اللہ نے بنائی ہے، اپنی عبادت کے لیے بنائی ہے، اور عبادت کا طریقہ اپنے پیغمبر کو سکھایا ہے۔ اس طریقے سے نہ کوئی بڑا طریقہ ہو سکتا ہے، جس طرح اس ذات سے بڑی کوئی ذات نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر مخلوق میں ذات کے اعتبار سے بھی بے مثال ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، اپنے ہر عمل اور ہر بات کے اعتبار سے بھی پوری کائنات سے اعلیٰ اور ارفع اور اسما ہیں۔ اس لیے اس ہستی کے طریقے کے مطابق جو عمل ہوگا اسے پاکیزہ عمل کہتے ہیں۔ اس لیے مطرف کہا کرتے تھے عمل قلیل فی سنہ خیر من عمل کثیر فی بدعہ، ومن عمل عملا فی سنة قبل اللہ منہ عملہ، ومن عمل عملا فی بدعہ رد اللہ علیہ بدعتہ۔ سنت کے ساتھ تھوڑا عمل بدعت کے ساتھ زیادہ عمل سے بہتر ہے، اور جو شخص سنت کے مطابق عمل کرتا ہے رب تعالیٰ اس کے عمل کو قبول فرماتے ہیں، اور جو شخص بدعت کے ساتھ کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی بدعت کو اس پر ہی لوٹا دیتے ہیں۔ اور ایوب السختیانی رحمہ اللہ تعالی کہا کرتے تھے ما ازداد صاحب بدعہ اجتہادا الا ازداد من اللہ بعدا،
بدعتی جتنی بھی کوشش کرتا ہے اتنا ہی وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے لا يقبل اللہ صاحب بدعت صوما ولا صلاة ولا حجا ولا عمرة حتى يدعها۔ بدعتی انسان کا حج، عمرہ اور اس کی نماز اور اس کا روزہ اس وقت تک قبول نہیں ہوتا جب تک وہ بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا۔ اس لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اللہ احتجر التوبہ عن کل صاحب بدعہ، اللہ تعالیٰ نے توبہ کو روک لیا ہے بدعتی انسان سے۔ اللہ عز و جلال ہمیں ہر ایک بدعت سے محفوظ فرمائے۔ طہارت و پاکیزگی کی پانچویں قسم یہ ہے کہ گھر، ماحول اور معاشرے کی صفائی کی جائے، اس کی پاکیزگی کا خیال رکھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طہروا افنیتکم فإن اليہود لا تطہر افنیتہا، اپنے صحنوں کو، اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھا کرو، کیونکہ یہودی اس بات کا اہتمام نہیں کیا کرتے تھے۔ اور یہ روایت ہے سلسلہ صحیحہ کی 236۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا طیبوا ساحاتکم فإن أنتن الساحات ساحات اليہود، اپنے گھروں کو، اپنے ماحول کو، اپنے کوریڈور، اپنے صحن، ان کو اچھی طرح صاف رکھا کرو، کیونکہ یہودیوں کے یہ سارے کے سارے ماحول، کیونکہ یہودیوں کے ساحات، ان کے صحن اور ان کے ماحول بہت سمیلی ہوتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ امت کو سبق دیا، جس طرح ان کی قلبی پاکیزگی، جس طرح ان کی فکری پاکیزگی، ان کی لسانی پاکیزگی اور ان کی عملی پاکیزگی ہونی چاہیے، اس طرح ان کے ماحول بھی پاکیزہ ہونے چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا من آذى المسلمین فی طرقہم وجبت علیہ لعنتہم، راستوں کو بھی تم صاف رکھو، کوئی ایسی چیز نہ پھینکو جو کسی مسلمان کے لیے تکلیف کا باعث بنے، جو کسی مسلمان کو راستوں میں تکلیف دیتا اس پہ لعنت واجب ہو جاتی ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اتقوا اللعانین، دو لعنت والے چیزوں سے بچو۔ پوچھا اللہ کے رسول وہ کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا الذی یتخلی فی طریق الناس او فی ظلہم، جہاں سایہ دار درخت ہو، جو عام روڈز اور راستے ہیں، ان دو جگہوں پہ قضاء حاجت نہ کرو۔ مسلمانوں کو تکلیف دینا، مسلمانوں کو پریشان کرنا، مسلمانوں کے لیے اذیت کا باعث بننا، یہ ملعون بننا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ بھی بیان کیے والموارد، البراز فی الموارد، ایسی جگہ جہاں لوگ پانی بھرنے آتے ہیں، گھاٹ، وہاں بھی اس طرح کا عمل نہ کرو، یہ بھی مسلمانوں کے لیے بہت اذیت کا باعث ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو امت کو رغبت دلانے کے لیے یہ بات سنائی جو صحیح مسلم کی روایت ہے 553 اور صحیح ترغیب کی روایت ہے 2967۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرضت علی اعمال امتی حسنها و سیئها، میری امت کے اچھے اور برے اعمال مجھ پہ پیش کیے گئے، فوجدت فی محاسن اعمالها الاذى یماط عن الطریق، میری امت کے اچھے اعمال میں سے یہ تھا کہ راستوں سے تکلیف دہ چیزوں کو دور کرنا۔ ووجدت فی مساوی اعمالها النخاعة تکون فی المسجد لا تدفن، اور امت کے برے اعمال میں سے یہ عمل ہے کہ کوئی مسجد میں تھوک دے
یا ریزش گرائے اور اسے پھر دفنائے نہیں، اسے چھپائے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کتنی بڑی خوشخبری سنائی جو راستوں سے تکلیفوں کو دور کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 1914، بینما رجل یمشی بطریق اذ وجد غصن شوک فأخر فشکر اللہ له وفی روایت اخرى فغفر له فأدخل الجنہ۔ ایک شخص راستے میں جا رہا تھا، اسے کانٹے نظر آئے، اس نے مسلمانوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے، اذیت سے بچانے کے لیے راستے کو صاف کر دیا، کانٹے اٹھائے اور راستے کو صاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی بدولت اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں رأیت رجلا یتقلب فی الجنہ، اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا میں جنت میں گیا اور میں نے ایک آدمی کو بہت خوشی کی حالت میں دیکھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا راستے میں ایک درخت تھا جو مسلمانوں کے لیے تکلیف کا باعث تھا، اس نے کلہاڑا اٹھایا اور اچھل اچھل کے کاٹنے لگ گیا، ادھر درخت کٹ گیا، راستہ صاف ہو گیا، مسلمانوں کے لیے آسانی ہو گئی۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پیاری لگی، اس کی روح کو قبض کروایا اور اسی طرح اچھلتے اچھلتے انسان کو جنت میں لا کھڑا کیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو معاشرے کو بھی صاف ستھرا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہاں میں آخری بات کر کے بات کو ختم کیے دیتا ہوں، معاشرے کی صفائی وہی کر سکتا ہے جس کی اپنے افکار کی صفائی ہو، جس کی اپنی قلبی صفائی ہو، جس کی لسانی اور فکری صفائی ہو، اور اس کے عمل میں صفائی ہو، اور اس کے اپنے جسم کی بھی صفائی ہو۔ یہ انتقال صفائی کا ممکن ہی اس وقت ہوتا ہے فاقد الشیء لا یعطی، اس کی جیب خالی ہوتی ہے، وہ کسی کو کچھ نہیں دیتا، اس کی جیب میں کچھ ہوتا ہے تو وہ دیتا ہے۔ جو خود 8 سے 10 دن تک غسل نہیں کرتا، لوگوں کو پاکیزگی کا درس کیا دے سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا طہروا هذه الاجساد طہرکم اللہ، اپنے جسموں کو پاک صاف رکھا کرو، اللہ تمہیں پاکیزہ بنائے گا۔ ما من عبد یبیت علی ذکر طاہرا، جو رات سوتے وقت باوضو کے سوتا ہے، الا بات معه فی شعارہ ملک، اس کے بستر میں رات گزارتا ہے فرشتہ، ساری رات اس کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ لا ينقلب ساعة من اللیل الا قال اللہم اغفر لعبدک فإنہ بات طاہرا۔ اللہ یہ پاک صاف ہو کے سویا ہے، ساری رات فرشتہ یہ دعا کرتا ہے میرے مالک اس کو معاف کر دے۔ بلکہ آپ نے فرمایا طہروا افواہکم فإنها طرق القرآن، اپنے منہوں کو پاک صاف رکھا کرو، یہ قرآن کے راستے ہیں۔ کس طرح پاک صاف رکھا کرو؟ جب تم قرآن پڑھتے ہو اور قرآن پڑھنے سے پہلے تم مسواک کرتے ہو تو فرشتہ اپنے ہونٹ قرآن پڑھنے والے کے ہونٹوں پہ رکھ دیتا ہے، جو تلاوت کرتا ہے تلاوت کرنے والا وہ فرشتے کی خوراک بن جاتا ہے۔ اس لیے تو فرمایا کہ کچا پیاز کھا کے تو مسجد میں نہ آؤ، حالانکہ وہ حلال ہے۔ بینگ اے مسلم، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی سمجھیں اور مسلمان بھائیوں کو بھی سمجھائیں۔ اگر پیاز جو حلال ہے وہ کھا کے مسجد میں آنا درست نہیں ہے، جب وہ کچا پیاز کھایا جائے تو پھر سگریٹ نوشی اور پھر اس طرح کی چیزیں استعمال کرنا یہ کیسے ممکن ہوگا؟ استعمال کرنا یہ کیسے اس کے لیے جائز ہوگا؟ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا ان الملائکہ تتأذى مما تتأذى منه ابن آدم، جن چیزوں سے آدم کی اولاد کو تکلیف ہوتی ہے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، تو فرشتوں کو تکلیفوں سے بچانا چاہیے، اس طرح انسانیت کو بھی تکلیف سے بچانا چاہیے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں فکری
قلبی، لسانی، عملی اور معاشرتی صفائی کا اختیار، صفائی کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے خیال رکھنے اور اس کو بہتر بنانے کے لیے پلاننگ کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔